بخشش کے لیے، ملک پاکستان کے استحکام اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، کورونا جیسی موذی وبا کے خاتمے کے لیے، عالم انسانیت کی حفاظت کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور قلوب کی تعجیل کے لیے بلندتر صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اور بالخصوص حاجی شبیر حسین صدیقی، حاجی ضمیر حسن، زوجہ ضمیر حسین صدیقی، حاجی اللہ ڈیوائر صدیقی اور زوجہ شبیر علی شیر علی صدیقی اور ان کی زوجہ، جملہ مومنین مرحومین مومنین و مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید ہدیہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تاب اللهم بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ثم قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء مخ العبادہ قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء بلند تر صلوات پڑھا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بلندتر صلوات خدا بند منان بہت کے جہاں معصومین علیہ السلام مومنی بزرگوار اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین سمیت اہل ایمان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے، منازل قبر آسان فرمائے اور جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے، اور جتنے قارہ خیر انہوں نے انجام دیے مالک جب تک دنیا باقی ہے ان خیر کے کاموں کا اجر ان کی قبروں کو منور کرتا رہے اور مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے، بلند تر صلوات۔ میرے سرکار احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، اس وقت کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی اضطراب مشکل کا شکار نہ ہو۔ انسان کی یہ صفت ظریفی ہے کہ انسان اپنی مشکل کے حل کے لیے ان دروازوں تک تو جاتا ہے کہ جو دروازے خود محتاج ہوتے ہیں، لیکن اس دروازے کو بھول جاتا ہے جو ہر لمحے پکار کے کہتا ہے میرا بندہ تیرے بلانے کی دیر ہے، میرے آنے کی دیر ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، یاد رکھنا کتنی محبت کرتا ہے وہ اللہ، کتنا چاہتا ہے وہ پروردگار۔ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور شاید ہم متوجہ بھی نہیں ہیں۔ میں فرمان امیر المومنین سے اپنی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بندگان خدا، کائنات میں بہت سے لوگ ہیں جو تم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی، تیرا بھائی، تیرا دوست، تیرا عزیز، تیرا رشتہ دار، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ فرمایا رب کہتا ہے میں چاہتا ہوں، لیکن پاگل نہ بننا۔ ہاں میں علی تجھے بتاؤں لوگوں کے چاہنے میں اور رب کے چاہنے میں فرق کیا ہے؟ مولا کیا فرق ہے؟ فرمایا ہر کوئی تمہیں چاہتا ہے اپنے فائدے کے لیے، تیرا رب تمہیں چاہتا ہے تیرے فائدے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تیرے رب کو تم سے مطلوب نہیں ہے، سبحان اللہ۔ وہ مبرہ ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد، میرا حبیب کہہ دو میرا اللہ ایک ہے۔ بے شک عرب کے بندوں نے آ کر میرے آقا پیغمبر کو کہا کہ جس خدا کی عبادت کی طرف تو متوجہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم لات، منات، حبل و عزا کو چھوڑ دیں اور تیرے رب کا سجدہ کریں، ذرا بتا تو صحیح نا تیرے اللہ کا خاندان کتنا بڑا ہے، اس کے چچا کتنے ہیں، اس کے ماموں کتنے ہیں، اس کے بھائی کتنے ہیں۔ فوراً سورہ توحید میں نازل ہو کر فرمایا میرا حبیب بدبختوں کو کہہ دے قل هو اللہ احد، میرا اللہ ایک ہے، جو ایک ہوتا ہے اس کا کوئی خاندان نہیں ہوتا۔ میرا اللہ خاندانوں سے اوپر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے مان لیا،
لیکن یہ بتائیے جو تیرا اللہ کہتا ہے کہ سب کچھ میں نے بنایا ہے، بتا نا یہ کیسے تیرے اللہ نے بنا لیا ہے؟ تیرے اللہ کا معین کون ہے؟ تیرے اللہ کا مددگار کون ہے؟ تیرے اللہ کا مشیر کون ہے؟ دوستو ایک آیت کے ٹکڑے نے اتنا خوبصورت پیغام دیا۔ میرا حبیب ان وقتوں کو کہہ دے اللہ الصمد، میرا رب بے نیاز ہے، جو بے نیاز ہوتا ہے اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اتنا طاقتور ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، اور جب اسے کچھ کرنا ہوتا ہے ہم بناتے ہیں نا، ہمیں میٹیریل چاہیے، ہمیں معمار چاہیے، ہمیں مزدور چاہیے، لیکن رب کے ہاں دوستو ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ومن اراد اللہ بشیء، تیرا اللہ اتنا طاقتور ہے جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے فیکون، تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو چیزیں ہو جا۔ تیرا اللہ ان چیزوں اتنے میں بیٹھے اگر آپ تھوڑا متوجہ بیٹھے تو دل چاہ رہا ہے کہ قرآن سنا، قرآن سننے کے لیے آمادہ بیٹھے۔ قرآن کھولیے، پڑھیے۔ میرے دوستو آج بہت ساری مشکلات کا حل اس قرآن کے اندر ہے۔ 1400 سال پہلے علی حیدر کرام نے متوجہ کیا تھا خبردار نہ نماز چھوڑنا نہ قرآن چھوڑنا۔ اصحاب کے مجمع میں بیٹھ کے فرمایا تھا لوگوں کبھی میں علی اللہ سے باتیں کرتا ہوں اور کبھی اللہ مجھے علی سے باتیں کرتا ہے۔ حیران ہو کر لوگوں نے پوچھا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا خالی میرے لیے نہیں یہ تمہارے لیے بھی ممکن ہے۔ مولا کو کیسے ممکن ہے؟ فرمایا طریقہ علی بتاتا ہے، عمل کرنا تیرا کام ہے، مولا ہمیں طریقہ بتا دو نا۔ فرمایا آؤ میں سمجھاتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں، جب دل چاہتا ہے اللہ علی سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ بابا بلند سلوہ صلی علی محمد وآلہ۔ جتنی باتیں جو دل پر ہم کرتے ہیں، دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں، گھر والوں سے باتیں کر رہے ہیں، بہت سے لوگ تو اپنے آپ سے بھی باتیں کرتے ہیں، کیا اچھا ہوگا تھوڑی دیر رب سے بھی باتیں کر لیتے، اور کیا اچھا ہوگا تھوڑی دیر رب کی باتیں سن لیتے۔ تو میرے بھائیوں کوئی قرآن متوجہ کرتا ہے، متوجہ ہے نا، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تک سوچ تیرا پالنہار کون ہے، آج سوچ تیری مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے، آج سوچ تیری تکلیفوں کو ٹالنے والا کون ہے، آج سوچ کیڑے کو پتھر میں دانا دینے والا کون ہے، آج سوچ چربی کے ڈھیلے کے ذریعے تجھے بنائی دینے والا کون ہے، آج سوچ گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے، آج سوچ ہڈی کے ذریعے سننے کی طاقت دینے والا کون ہے، آج سوچ می برسانے والا کون ہے، آج سوچ تجھے حسن و جوانی دینے والا کون ہے، آج سوچ بالوں سے بڑی شریانوں میں خون دوڑا کر تیرے زندگی کے نظام کو بحال رکھنے والا کون ہے، آج سوچ ایک دانے کو زمین پر گاہ کر کئی بوریاں اٹھانے والے یہ دانے کو سٹوں میں بدلنے والا کون ہے، یہ کچی فصل کو پکانے والا کون ہے، یہ فصل کو اتار کر تیرے گھروں تک پہنچانے والا کون ہے، یہ کون ہے جو یہ اتنا عطا کرتا ہے، آج دے کر کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ مجھ سے سب کچھ دینے والے بتاؤ میری کس کس نعمت کا انکار کرے گا؟ کیا میں وہ تیرا اللہ نہیں ہوں جس نے تمہیں کچھ نہ ہونے سے ہونا بنا دیا؟ کیا میں وہ تیرا اللہ نہیں ہوں جس نے پانی کو خون میں بدلا، خون کو لوتھڑے میں بدلا، لوتھڑے کو جسم میں بدلا، جسم کو صورت میں بدلا، پھر میں نے تجھے سمجھایا بھٹک نہ جانا، گمراہ نہ ہو جانا، پھسل نہ جانا۔ وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وہی اللہ ہے جو خالق ہے، وہی اللہ ہے جو بارئ ہے، وہی اللہ ہے جو مصور ہے، وہی اللہ ہے جس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ پھر اس کے قرآن نے تجھے اور مجھے سمجھایا، آج ذرا پہچان تو صحیح نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ وغفلت کی نیند میں سوئے ہوئے شخص ذرا سوچ تو صحیح، آسمان کو سیبان بنانے والا کون ہے، زمین کا بچھونا سجانے والا کون ہے، تمہیں جوڑے جوڑے بنانے والا کون ہے، سات مضبوط آسمان بنانے والا کون ہے، آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے، بارش برسا کر تیری اناج کھیتیاں انگوریاں پیدا کرنے والا کون ہے۔ پھر اس کے بارے میں چلا
سکھایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة. تو سینا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ آسمان سے بارش برسانے والا کون؟ تیرے اناج کھیتیاں انگوریاں بنانے والا کون؟ الہ مع اللہ، کیا میں ہوں یا کوئی اور؟ اللہ میں ہوں تیرا پالنہار یا کوئی اور ہے؟ آگے بڑھتا ہے تو یہ سمجھا رہا ہے. آج آپ کی سائنس بہت ترقی کر چکی ہے نا. آپ کا بچہ بیالوجی لے کے پڑھ رہا ہے، کیمسٹری کا طالب ہے، عام فزکس پڑھ رہا ہے. آئیے دیکھیے قرآن نے کس طرح تیرے اور میری فکروں کو اجاگر کیا ہے. امن جعل الارض قرارا، اور پہاڑوں پہ ریسرچ کرنے والے اور زمین پہ ریسرچ کرنے والے اور دنیا کی کتابوں میں لکھ دینے والے. زمین تو گھوم رہی ہے، سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے. ایک آیت کا ٹکڑا سمجھاتا ہے امن جعل الارض قرارا. بتا تو سینا تڑپتی ہوئی زمین کو قرار بخشنے والا کون ہے؟ تڑپتی ہوئی زمین کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ بین البحرین حاجزہ. یہ کالونی ہے نا، اس کالونی کے اندر آپ نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہوگا 5 مرلے کا پلاٹ ہے. ایک کونے میں کھارا پانی ہے، ایک کونے میں میٹھا پانی ہے. کتنا امر ہے تیرے اللہ کا مضبوط. کھارا میٹھے میں نہیں مل رہا ہے، میٹھا کھارے میں نہیں مل رہا ہے. دنیا نے دریا دریافت کر لیے، سمندر دریافت ہو گئے. سمندر پوری روانی سے چل رہا ہے، لہریں اٹھ رہی ہیں. ایک طرف کا پانی سفید ہے، ایک طرف کا پانی کالا ہے، ایک طرف کا پانی سرخ ہے، ایک طرف کا پانی نیلا ہے. کالا نیلے میں نہیں مل رہا، نیلا کالے میں نہیں مل رہا، سفید سرخ میں نہیں مل رہا، سرخ سفید میں نہیں مل رہا. کبھی آپ نے یہاں بھی ملاحظہ کیا ہوگا بارش برس رہی ہوتی ہے، جس قطرے کو حکم دیتا ہے، جہاں حکم دیتا ہے وہیں برستا ہے. ایک لمحہ بھی اس کے حکم کی عبوری نہیں کرتا. میں ایک سفر پہ جا رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، گاڑی میری کھڑی تھی. آدھی گاڑی پہ بارش ہو رہی ہے، آدھی خشک کھڑی ہے. میں نے کہا میرا مالک تیرا کیا کمال ہے، کتنی کائنات تیرے امر کی پابند ہے. کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو تیرے امر سے بغاوت کرے. میں کتنا بدبخت ہوں، کھاتا بھی تیرا ہوں، بغاوت بھی تیری کرتا ہوں. اور تو کتنا کریم ہے، میں ہر لمحے جوانی بغاوت میں گزری، بڑھاپا بغاوت میں گزرا، آنکھیں بغاوت میں اٹھی، زبان بغاوت میں چلی، ہاتھ بغاوت میں نکلے. لیکن تو کتنا کریم ہے، میں ساری زندگی تیری بغاوت کر کے ایک مرتبہ تیرے دروازے پہ آ کے یا رب کہتا ہوں، تو آواز دے کر کہتا ہے آ میں کب سے تیرا انتظار کر رہا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد وآلہ. مل کے ذرا آواز بلند صلوات پڑھ. صلی علی محمد وآلہ محمد. گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ کیوں چاہتا ہے کتنی محبت کرتا ہے. آئیے یہاں آ جاؤ تو میں نے سرنامہ کلام کرا دیا آپ کے خدمت میں. آپ سے اے میرا حبیب، خدا کا حبیب کون ہے؟ طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، رفعنا لک ذکرک. جس کے لیے فرماتے ہیں میرا محمد اگر تجھے پیدا نہ کرتا کائنات کی کسی شے کو بھی پیدا نہ کرتا. یہ چرند، یہ پرند، یہ موگے، یہ موتی، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ وادیاں، یہ سمندر، یہ آسمان، یہ زمین، یہ فرشتے، یہ نبی، یہ ولی، یہ سب کچھ میں اللہ نے تیرے لیے بنائے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں میرے آقا مصطفیٰ آپ کی عظمت کے لیے کہتے ہیں اگر آپ کا وجود پرنور نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ سورج کی روشنی ہوتی، نہ چاند کی جلا ہوتی، نہ سمندروں کی روانی ہوتی، نہ دریاؤں کی جوانی ہوتی، نہ ملک ہوتے، نہ فلک ہوتے، نہ آدم صفی اللہ ہوتے، نہ نوح نجی اللہ ہوتے، نہ یوسف کا جمال ہوتا، نہ ابراہیم کی خلقت ہوتی، نہ موسیٰ کا کلام ہوتا، نہ عیسیٰ کا تقویٰ ہوتا. اگر زہرا کا بابا تیرا نور نہ ہوگا، اگر تیرا وجود نہ ہوگا. تو اب اس ہستی کو خطاب کر رہا ہے کس کی خاطر؟ میری خاطر، آپ کی خاطر، گنہگار کی خاطر.
گناہ کرنے والے کی خاطر. دوستو قرآن کی اس آیت کو سننا بھی اور سمجھنا بھی کمال کا بیان ہے. اذا سألك عبادی انی فإنی قریب. اور میرے طٰہٰ اور میرے محمد اور میرے مزمل اور میرے مدثر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، گناہگار ہو یا نیکوکار ہو، نمازی ہو یا بے نماز ہو، متقی ہو یا غیر متقی ہو، میرا محمد جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، نہ کہنا میں دور ہوں، فإنی قریب، میرا پیارا کہہ دینا میں ان کے بہت قریب ہوں، میں ان کے بہت قریب ہوں. مالک کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میرا بندہ میں تیری شہد کے حیات سے بھی زیادہ تیرے قریب. سبحان اللہ، سبحان. یہ بات سچ ہے کہ وہ ہماری شہد کے حیات سے زیادہ بے شک لا رہا ہے. تھوڑا بولو نا، سچ ہے. کتنا بدبخت ہے یہ انسان جو شہر کے حیات کے قریب ہے، اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کا نہیں بنتا، شیطان تو بن جاتا ہے. اللہ مان. کتنا بدبخت عقیدہ ہے کہ وہ میری شہر کے حیات سے قریب ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، رسول اکرم کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتا ہے، اور یہ عقیدہ ہے آئے مجیدہ قرآن سچ ہے، حق ہے، برحق ہے. لیکن پھر وہ شہر کے حیات سے قریب جو ہے، کیا وہ ایک وقت کے لیے قریب ہوتا ہے، ایک گھنٹے کے لیے قریب ہوتا ہے؟ نہیں. فرمایا ہر لمحے میں اللہ تیرے قریب ہوتا ہو. تو دور جاتا ہے، میں دور نہیں ہوتا ہوں. تو بھاگتا ہے، میں تجھ سے دور نہیں ہوتا ہوں. تو چھوڑتا ہے، میں قریب کرتا ہوں. اور یہی تو اس ساتھ کا کمال ہے میرے دوستو. ہم بھولتے ہیں، وہ یاد رکھتے ہیں. ہم فراموش رکھتے ہیں، وہ یاد رکھتا ہے. ہم دور جاتے ہیں، وہ قریب کرتا ہے. اور پھر جتنے بھی بڑی زندگی کے گناہ ہو جائیں، جتنے بھی بڑے گناہ ہو جائیں، اب دوسری آیت میں فرمایا قل یا عبادی الذین، عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. میرے محمد پھر چلا گا، اب میرے ان بندوں سے بات کر جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اور شیطان کا تخت انہیں دھوکہ دے کر کے رہا ہے. اے بوڑھے بابے، اب کیوں جاتا ہے نماز کے لیے؟ اب تیری کوئی عمر ہے نماز کے لیے؟ جب پڑھنے کا موسم تھا تو نے پڑھی نہیں ہے. اب چھوڑ نماز کو، کیا کرے گا؟ اب چھوڑ روزی کو، کیا کرے گا؟ ادھر جوان کو گمراہ کرتا ہے. اور جوان چھوڑ، ابھی تیری عیاشی کی عمر ہے، ابھی تیرے گھومنے پھرنے کی عمر ہے، ابھی تو تیری مستیوں کی عمر ہے. ابھی نماز پڑھ کے کیا پڑھے کرے گا؟ بوڑھا ہوگا تو پڑھ لینا. خدا نے ایک آیت میں اس بوڑھے کو بھی اپنے پاس بلایا ہے، اس جوان کو بھی اپنے پاس بلایا ہے، اور بلا کے کہا بلوایا کس کے ذریعے؟ محمد مصطفیٰ کے ذریعے. اور بلوا کے کہا میرا حبیب جا میرے گناہگاروں سے بات کر، لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے گھر آتے ہوئے مایوس ہو کر نہ آنا، رحمت کی امید لے کر آنا. اور میں اللہ وعدہ کرتا ہوں اگر تمہارے گناہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی بلند ہیں تو خیال رکھنا میری رحمت مجھ سے بھی بلند ہے. محمد مصطفیٰ بلند سلوہ گھبرا چکی ایسے بھی بلند. سننا تو جو کی آواز اتنا مہربان ہے. 90 سال کی عمر ہے. اللہ اکبر. 90 سال کی عمر میں گھر والے بھی کہتے ہیں یا اللہ اسے سنبھال دے. اللہ آپ حیران ہوں اتنے محبوب آ رہے ہیں جگہ کتاب پہ گیا. کسی دوست نے کہا کہ اللہ 20 دن ہو گئے میری ماں کی روح نہیں نکل رہی، دعا مانگے خدا اس کی روح نکال دے. سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، بدن آزاد ہو جاتا ہے، روح اور بدن کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتے ہیں، سب چھوڑ دیتے ہیں. اولاد بیٹے کہہ رہے ہوتے ہیں تو سنبھالنا بابا کو. لڑائی ہوتی ہے گھر میں ہر کھانے پہ. میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں. میری حیاتیاں تو سنبھالنا بابے کو. بے شک تیرا بھی تو بابا ہے نا، میں نے جنہیں جنہوں سے سنبھالا ہے. بیٹیاں لڑ پڑتی ہیں، ہم نے اپنے گھر جانا ہے. سب
ساتھ چھوڑ گئے. عمر 90 سال، بیوی مر گئی، بیٹے دور بھاگ گئے، بیٹیوں نے آنا جانا چھوڑ دیا. پھر زمانے کا کوئی ایسا بدبخت تھا کہ اہل محلہ نے بھی فیصلہ کیا، جان تو اس نے میرے ساتھ فلاں کیا تھا، اس نے فلاں کیا تھا، ہم نہیں، مر گیا نا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑیں گے، دفن نہیں کریں گے. دعا مانگا کرو دوستو، اللہ ایسی حالت پیدا نہ کرے. خدا نیک اولاد دے. خوش نصیب شبیر حسین جن کی خاطر ان کے بیٹوں نے آگے اہتمام کیا. اگر نہ ہزاروں باپ ایسے ہیں مر گئے، بیٹوں کو باپ کی قدر کبھی پتہ نہیں. دعا مانگا کرو دوستو اس مشکل وقت سے. کوئی ایسا کام ضرور کرو کہ تمہارے لیے اللہ تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر میں ثواب بھیجتا رہے. کوئی کام ایسا کر کے جاؤ، کوئی اثر ایسا چھوڑ کے جاؤ. یہ مسجد، یہ امام بارگاہ، یہ نیکی کے کام، یہ غریب کو ان کی عزت کرنا، یہ مسکین کو کھانا کھلانا، یہ یتیم کی خدمت کرنا، یہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ لوگوں کی خدمت کرنا، یہ وہ کام ہوتی ہے جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا. ہر شے انسان کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے، دولت بھی سامنے آتی ہے، پیسہ بھی سامنے آتا ہے، نیکیاں بھی سامنے آتی ہیں. مرنے والا باتیں کر رہا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا. ہم کہتے ہیں میرا بابا تو اس حالت میں تھا، وہ بات کرتا ہے، حدیث کے لفظ ہے، کبھی اپنے مال سے بولتا ہے، کبھی اپنی دولت سے بولتا ہے، کبھی بچوں کو آواز دیتا ہے، کبھی بیوی کو آواز دیتا ہے، اور میری مدد کرو، میں مرنے کے قریب ہوں، سانسیں میری اکھڑ رہی ہیں. کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے یہ مرنے والا کیا کہہ رہا ہے. لیکن ہاں ایک شے ایسی ہوتی ہے، وہ جو نیکیاں کبھی کبھی کی ہے نا، وہ جو نماز پڑھتا رہا، وہ جو قرآن پڑھتا رہا، وہ جو مسجد بنا ڈالی، وہ جو امام بارگاہ بنا ڈالا، وہ جو یتیم کو گھر بنا کر دیا، وہ جو مسکین کو لباس لے کر دیا، وہ ساری نیکیاں مجسم صورت میں آتی ہیں. ادھر سے مایوس ہوتا ہے، ادھر خوشخبری مل رہی ہوتی ہے. مرنے والے گھبرا نہیں، میں تیری نماز آ گئی ہوں. مرنے والے گھبرا نہیں، میں تیرا روزہ آ گیا ہوں. مرنے والے گھبرا نہیں، میں تیری مسجد آ گئی ہوں. مرنے والے گھبرا نہیں، میں امام حسین کا گھر آ گیا ہوں. مرنے والے گھبرا نہیں، میں ذکر اہل بیت آ گیا ہوں. مرنے والے گھبرا نہیں، میں عزاداری حسین ابن علی آ گئی ہوں. گھبرانا نہیں، ہم نے دنیا میں بھی تیرا ساتھ دیا تھا، ہم مرنے کے وقت بھی تیرا ساتھ دیں گے. تو قبر میں لیٹا رہے گا، ہم تیرے نامہ اعمال میں ثواب بن کے پہنچتے رہیں گے. تو حشر میں اٹھے گا، پھر بھی ہم تیرے ساتھ ہوں گے. تو محشر میں چلے گا، پھر بھی ہم تیرے ساتھ ہوں گے. جب تیرا بدن تیرے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، ہم تیری نیکی مان کر تیرے سامنے سفارش کر رہے ہوں گے. جب میری آنکھ جس سے میں بہائی کرتا رہا میرے خلاف گواہ بنے گی، جب میرا ہاتھ میرے خلاف گواہ بنے گا، جب میرے پاؤں میرے خلاف گواہ بنے گے، اس وقت یہ نیکیاں میرے سامنے آئیں گی. مالک اس آنکھ سے اس نے برا ضرور دیکھا ہے، لیکن کبھی حسین کی زیارت بھی کی ہے، کبھی بیت اللہ کا گھر بھی دیکھا ہے، کبھی اس نے مسجد نبوی بھی دیکھی ہے، کبھی کربلا محلہ بھی گیا ہے. انہیں آنکھوں سے اس نے قرآن پڑھا ہے، انہیں آنکھوں سے یہ رویا ہے، آل محمد کے غم میں رویا ہے، مالک تیرے خیر خوف میں رویا ہے. یہ ساری نیکیاں سامنے آتی ہیں اور کہا گیا ہے اس لیے کچھ ایسا کر. اللہ اکبر. تیرے مرنے کے بعد ہاں تیرے ساتھی کوئی تو تیری قبر میں چلا. ہائے 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 اللہ اکبر. سوچو میرے بھائی، تنہا رہ سکو گے قبر میں؟ نہیں. آپ تو بڑی بڑی لائٹوں میں رہنے والے ہیں. جی ہاں. آپ کو 2 کنال کی کوٹھی میں بھی رہیں تو دم گھٹتا ہے. اے سی کے بغیر 2 منٹ تو آپ کا گزارا نہیں ہو رہا. لائٹ 4 منٹ کے لیے بند ہو جائے تو نوکر کا برس پڑتے گا. آواز تو نہیں ہوگی. ماشاء اللہ. چیختے چلاتے ہو، ہائے گرمی لگ رہی، کیا سوچے قبر کے لیے؟ اللہ. ٹھنڈک چاہیے نا، بے شک. روشنی چاہیے نا، ہاں بے شک. نور چاہیے نا. کیا تیاری کی ہے قبر کے لیے؟ بہت اچھے. کیا لے کر جا رہے ہو قبر میں؟ بیٹوں کے لیے کما رہے ہو تو یاد رکھنا فائدہ وہی ہوگا جو اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے جاؤ. واہ 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 واہ. شبیر حسین صدیقی کا فائدہ یہ ہے کہ مسجد خود بنا کے گیا. جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے مرحوم کی قبر میں ثواب جاتا رہے گا. بے شک لا رہے. آؤ میرے بھائیوں کی خیر ہے، یہ آپ کا گوشت ہے، کمیٹی ڈالتے ہو
انشورنس کراتے ہو نا انشورنس؟ یا بے شک کیوں کراتی ہو؟ میرا مال جمع ہو جائے، مجھے بونس ملے گا. یہ نیکیوں کی انشورنس ہے. یہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ آخرت کی انشورنس ہے. آخرت میں مجھے اس کا بونس ملے گا. قبر میں بونس ملے گا جب سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، بچے پڑیاں دے کے مٹی ڈال کے گھروں کو لوٹ جائیں گے. اگر نیک اور محب اہل بیت بن کے قبر میں جائے گا تو اللہ اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے، من مات علی حب آل محمد، حدیث پیغمبر ہے، جو آل محمد کی محبت رکھ کے مرتا ہے خدا آسمان پہ اعلان کرتا ہے مرنے والا قبر کی لحاظ میں اترتا ہے. گھر والے پیچھے ہٹتے ہیں، اللہ حکم دے کر کہتا ہے، او میرے ملائکہ میری عبادت چھوڑو، فلاں قبرستان میں فلاں قبر پہ پہنچ جاؤ. مالک ایسا کیا ہے؟ ہمیں جو اس قبر کی لحاظ میں لٹایا گیا ہے نا، وہ آل محمد کا محب لٹایا گیا ہے. مالک پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ زیارۃ للملائکہ. جو آل محمد کی محبت رکھ کے مرتا ہے اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا رہا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ بلند سلمان، صلی اللہ مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. میری کو دل سمجھا؟ 90 سال کی عمر لوگوں نے کہا مر گیا، جنازہ نہیں پڑے گا. اپنی چھوڑ کے سب جب سب چھوڑ جائیں تو پہچان یاد کون رکھتا ہے؟ سب چھوڑ. سنیے گا بہت سے کانوں میں خبر پڑ گئی، مجھے کوئی دفنانے والا نہیں. لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھایا. 90 سال کی عمر میں ہاتھوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ زبان میں کھڑا ہاتھ لرزتے، پاؤں کانپ رہے ہو. ایک جملہ کہا، ایک جملہ کتنا جلدی راضی ہوتا ہے. ایک جملہ کہا، جملہ کیا تھا؟ یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ. اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اس کو معاف کر جس کی دنیا بچی نہیں ہے آخرت بنی نہیں. اللہ کون سبق آیا کہ روح نکل گئی؟ اللہ مان. لوگوں نے اٹھایا، اٹھا کر کھنڈرات میں پھینکا. اللہ نے اس دور کے نبی کو حکم دیا، میرا پیارا جا کھنڈرات میں بڑا ایک لاشا ہے، اسے اٹھا، اسے غسل دے، اسے کفن پہنا، اس کا جنازہ پڑھ اور اٹھا کر متقینوں کے قبرستان میں دفن کر. واہ میرا کریم اللہ. دیکھا لاشا مالے، یہ تو وہ بدبخت ہے جس سے سارا زمانہ ناراض تھا. فرمایا میرا پیارا مجھے پہچان، جس سے سب ناراض ہو جائیں اس سے میں راضی ہو جاتا ہوں. واہ واہ واہ. میرے دوستوں یہ چند دنوں کی زندگی ہے. مل حیات الدنیا الا لہو و لعب. کھیل اور تماشا جو کھیلا جا رہا ہے، موت کا بازار گرم ہے. موت کی وادی میں کب اتارا جائے کوئی پتہ نہیں. فرشتہ اجل کب آ جائے کوئی پتہ نہیں. کب تیرے اور میرے بدنوں سے روح کو نکال لیا جائے کوئی پتہ نہیں. اس لیے حکم ہے موت کی تیاری کرنا تیرا کام ہے، موت دینا ہمارا. کہاں تک قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. اور میرا حبیب ان کو کہہ دو جتنا بھی بھاگ سکتے ہو بھاگو، ایک دن میرا مقرر ہے تو تمہارے اوپر آئے گا. اور جب آئے گا فی عروج مشیدہ، بڑے بڑے ستونوں میں بھی چھپ جاؤ، موت وہاں بھی آئے گی. میرے آقا علی سے کسی نے پوچھا تھا، مولا ایک شخص کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، تالا لگا دیا جائے، اس کمرے پر کسی کے آنے کا کوئی امکان نہ ہو، مولا ذرا یہ فرمائیے اس بند کمرے والے شخص کو رزق کہاں سے ملے گا؟ فرمایا جہاں سے موت ملے گی وہیں سے رزق ملے گا.
ایک آخری اب خود بات کریں. قال ربكم، ٹھیک، بہت اچھا. میرے عزیز تمہارا رب کیسا ہے؟ مرحبا. میرے پیارے مومن بھائی تمہارا رب کیسا ہے؟ میرے بزرگ تمہارا رب کیسا ہے؟ خود بات کرو. یہاں اپنے نبی کو بھی واسطہ نہیں بنایا، خود بات کرو. سورہ مبارکہ غافر. قال ربكم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، آ میرا بندہ مجھ سے سودا کر لے. میرے مالک ایسا سودا فرمایا میرا پیارا دو کام میں تو کر ایک میں کروں گا. میرے مالک میں نے کیا کرنا ہے اور تو نے کیا کرنا ہے. میرا بندہ ادعونی استجب لکم، ایک ہے پکارنا، ایک ہے جواب دینا. میرا بندہ تو پکارنا شروع کر دے، میں جواب دینا شروع کر دے. اور دوستو چند دنوں کی زندگی ہے، قلب الآواز سے آخری بات. موت بڑی مشکل ہے. ختمی مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے؟ بے شک بے شک. اولیاء چلے گئے، اوصیاء چلے گئے، انبیاء چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے. بے شک. قبر کے لیے تیاری کر، سوچ. ہزاروں سال بھی جی لے انجام بالآخر موت کے ساتھ. کروڑوں سال بھی جی لے انجام بالآخر موت کے ساتھ. حضرت نوح نبی اللہ 2500 سال زندگی گزارنے والا اللہ کا نبی، 2500 سال زندگی گزارنے کے بعد جب خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ ملک الموت آیا، حضرت دھوپ پہ آرام کر رہے تھے. ملک الموت نے کہا اللہ کا نبی آپ کا وقت ختم ہو گیا. عرض کی میرے مالک تیرا نمائندہ آ گیا ہے، اجازت دے میں اپنے مکان میں داخل ہو جاؤں. او مومنوں، او ملتان والو ذرا غور کرنا، 2500 سال زندگی گزارنے والا نبی جن کا دور تبلیغ 1000 سے 950 سال تھا، کتنا بڑا مکان بنایا ہوگا. 2500 سال ہماری 50 پشتیں گزر جائیں، 2500 سال میں ایک نبی کو رب نے عمر عطا کی ہے. لیکن خدا سے محبت کتنی ہے. کہا مالک مجھے مکان میں داخل ہونے دے. جب مکان میں داخل ہوئے، آدھا جسم مکان کے اندر تھا، آدھا جسم مکان کے باہر تھا. ملک الموت نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے گزاری ہے یہ دنیا، کیسے گزری ہے یہ 2500 سال. آواز دے کر کہا ملک الموت اتنی جلدی گزر گئے یہ 2500 سال جتنی دیر میں دھوپ سے اٹھ کر اپنے مکان میں داخل. میرا کریم اللہ. اسے راضی کر. ہاں بے شک ہے. قال ربكم ادعوني استجب لكم، وہ کہتا ہے آپ مجھے منا لے میں مان جاؤں، آپ مجھے راضی کر لے میں راضی ہوگا. اگر آپ کی سمجھ نہیں آئی تو مولا علی کی دعائے کوئل کا آخری جملہ سن لے. یا سری الرضا وفر لمن لا یملک الا الدعاء، اور اپنے بندے سے جلدی راضی ہونے والے اللہ اس بندے کو معاف کر جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو زین العابدین کا وہ کلام سن لے. بیت اللہ کی غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے حسین کا بیٹا، ایسے رو رہا ہے جیسے بڑھیا ماں جوان بیٹے کی لاشے پہ روتی ہے. عرب کا راوی ہے جو کہتا ہے میں تیز قدموں کے ساتھ بیت اللہ میں وارد ہوا. چودھری کے چاند کی ماں نے چمکتے ہوئے چہرے والے جوان کو دیکھا جو بیت اللہ کی دیوار سے لپٹ کر رو رہا تھا، اور وہ رو کر کہہ رہا تھا الہی غارت نجوم السماء نامت عیون انام حضرت اصوات عباد غلقت الملوک ابوابها اقامت علیہ الراسها بابک مفتوح للسائلین یا حی یا قیوم یا رب یا کریم. جو رو رو کر کہہ رہا تھا. مومن ذرا غور کر، زین العابدین مولا کی بات کر رہا ہو، جو رو رو کر کہہ رہا تھا میرے اللہ تیری رات کے ستارے بلند ہو گئے، آنکھوں والوں کی آنکھیں سو گئی، آوازوں والوں کی آوازیں بند ہو گئی. مالک دنیا کے ہر بادشاہ نے اپنا دروازہ بند کر دیا، تالا لگا دیا، پہرے دار بٹھا دیا. مالک تیرا دروازہ ہے جو منگتے کے لیے اس طرح کھلا ہے. منگتے کے مانگنے کی دیر ہے، تیرے عطا کرنے کی کوئی دیر. بے شک لا ریب، بے شک لا ریب. وہ دروازہ کھلا ہے. ہاں بڑی حیات ہے. اگر بند کرا رہی ہیں تو ہمارے اعمال، آئے آئے تو دروازہ کھلا ہے. تو کتنا مہربان ہے، اپنے دروازے کو کھولنے کے لیے کتنے پیارے وسیلے دیے. میرے بندے
الدعاء درس المومن. اے مومن دعا کیے کر, دعا کھٹکھٹا کر. فرمایا زور زور سے کھٹکھٹایا کر رب کا دروازہ. دعا یعنی رب کے دروازے کا کھٹکھٹانا. فرمایا زور سے کھٹوایا کر, تو کھٹکھٹاتا رہے گا, ایک دن ایسا ہوگا وہ راضی ہو کر اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دے. اگر جلدی کھلوانا چاہتے ہو تو پھر آؤ ہستیوں کا واسطہ دو. مالک تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ, مالک تمہیں علی مرتضیٰ کا واسطہ, مالک تمہیں دکھی پہلو والی زہرا کا واسطہ, مالک تمہیں زخمی جگر والے حسن مجتبیٰ کا واسطہ, مالک تمہیں لاشوں جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑے اس حسین غریب کا واسطہ, مالک تمہیں حسین کے علی اکبر کا واسطہ, مالک تمہیں حسین کی سکینہ کا واسطہ, مالک تمہیں حسین کے علی اصغر کا واسطہ. کتنے پیارے واسطے ہیں جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں. روتی آنکھوں سے دوستو دعا ضرور مانگنا, اپنے لیے بھی مانگنا, حاجی شبیر حسین اور ان کے خانوادے کے لیے بھی مانگنا, اپنے مرحومین کے لیے بھی مانگنا اور اپنے بیماروں کے لیے بھی مانگنا, یہ اولادوں کے لیے بھی مانگنا اور اپنی تندرستی کی دوری کے لیے بھی مانگنا, اپنی مشکلات کے حل کے لیے بھی مانگنا اور اس کا واسطہ دے کر مانگنا. مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ الحسنی سید علی خامنئی دامت ظلہ العالی تہران میں اسی سال اسی ماہ رمضان میں امیر المومنین کی شہادت کی مجلس پڑھ رہے تھے نا, اور ایک مجلس میں جملہ کہا جب علی نماز پہ کھڑے ہوئے اور ایک شقی قلب شخص نے جب میرے مولا کے سر پہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے حملہ کیا, ادھر جبریل نے نوحہ پڑھا ون ہدمت ارکان الدین واللہ. آئے لوگوں دین کا کعبہ گر گیا ہے, آئے لوگوں دین کا ستون گر گیا ہے. سب سے پہلے مسجد میں امام حسن دوڑ کے آئے ہیں, بابا کا سر اٹھایا نا, کس علی کا رب کو واسطہ دینا ہے ذرا غور کرنا. بابا کا سر امام حسن نے اٹھایا, حسن رو رہے ہیں, علی جیسا صابر تسلی دے رہا ہے, سر بھی ٹوٹا ہوا ہے, علی تسلی دے رہے ہیں. کہاں نماز امام حسن نے پڑھائی, بابا کو اٹھایا گھر لے گئے, قبلہ فرما رہے تھے, کہاں حسن مجھے وہاں لے جا جہاں میں نماز پڑھتا تھا. علی وہاں پہنچے, امام حسین روتے ہوئے سامنے سے گزرے, امیر المومنین نے امام حسین کو تسلی دی. کہا سب کو تسلیاں دینے والا علی. جب تھوڑی دیر کے بعد بھڑکے میں لپٹی ہوئی زینب عائلہ علی کی نگاہ پڑی, اب علی نے تسلی نہیں دی, اب علی کی چیخ بلند ہوئی, اب علی کا گریہ بلند ہوا. مرجع عالی قدر فرما رہے تھے, میں کہوں گا یا علی شہر کوفے کا ہو, گھر بابے کا ہو, زخمی بابا پڑا ہو, بھائی سامنے کھڑے ہو, بیٹی آئے بابا چیخ مار کے رو پڑے, مولا یہ منظر اور ہے. ہاں شہر کوفے کا ہو, بیٹی علی کی ہو, بے مدنہ بے ردا نکلے, اور کوئی پتھر مار رہا ہو, اور کوئی ڈھولا کتاب پہ ناچ رہا ہو, اور کوئی شراب پی رہا ہو. اے علی مولا, اس وقت آپ کا کیا حال ہوا ہوگا جب آپ کی بیٹی نے کہا ہوگا مجھے چادر دو میں علی کی بیٹی, مجھے چادر دو میں زہرا کی بیٹی, مجھے چادر دو میں محمد کی نواسی ہوں. آیا دارو, اور یہی زینب کبریٰ ہے. اور جب علی تخت حکومت میں بیٹھے, خدایا تجھے علی کی بیٹیوں کا واسطہ, ہمیں خالی نہ لٹانا, ہمیں خالی نہ لٹانا. جب علی تخت حکومت پہ بیٹھے نا عزادارو, میرے مولا نے پہلا اعلان کیا, میرے حسن آ جاؤ, میرے حسین آ جاؤ, میرے محمد حنفیہ آ جاؤ, میرے عباس تم بھی آ جاؤ. بیٹا چلو جاؤ مدینے, میری بیٹیوں کو لے آؤ. سنو گے کہ تیرے علی نے وصیتیں کی ہے. آقا میرا حسن تو سالار قافلہ ہے, میرا بیٹا ان راستوں سے نہ آنا جہاں لوگوں کا رش زیادہ ہے, ان راستوں سے نہ لانا جہاں لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہو. میرے لال ان راستوں سے آنا جہاں لوگوں کا رش تھوڑا ہو. دن کو آرام کرنا, رات کو سفر کرنا. میرے بچوں جب شہر کے باہر پہنچ جاؤ نا, پہلے مجھے خبر دینا. قبلہ سید محمد
تعالی اللہ مقامہ فرماتے تھے جب قافلہ شہر کے باہر پہنچا نا میرے امام والد شہر کوفہ ہوئے ایک ایک دکان علی نے بند کرائی ایک ایک بازار علی نے بند کرایا اور کوئی پوچھنے والا جو پوچھتا تھا مولا کیا ہو گیا ہے فرماتے تھے آج میری زینب آ رہی ہے آج میری ام کلثوم آ رہی ہے آج میری بیٹیاں آ رہی ہیں آج ازادار و بازار بند ہو گئے دکانوں والوں کو گھر بھیج دیا گیا مردوں کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے ابھی علی شہر سے باہر آئے نا بیٹیوں کا قافلہ دیکھا کیفیت کیا ہے محملوں میں بیٹھی ہوئی نبی زادیاں ہیں بڑکوں میں لپٹی ہوئی نبی زادیاں ہیں چاروں طرف ویروں کا پہرا لگا ہوا ہے عباس ہاتھ میں تلوار ہے حسین ہاتھ میں تلوار ہے محمد حنفیہ ہاتھ میں تلوار ہے علی نے دیکھا تھا کہ عباس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے دوسرے میں بہن کی سواری کی مہار ہے میرے مولا نے فرمایا عباس میری بیٹی کی سواری کی مہار مجھے دے دے مجھے دے دے او مومنوں پتہ نہیں وہ کیا لمحہ ہوگا اور جب علی نے زینب کبریٰ کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی میں کہتا ہوں یہ دونوں علی بڑے مظلوم ہیں ایک علی وہ ہے جس نے زینب کی سواری کی مہار تب پکڑی جب اپنا دور حکومت تھا ایک علی وہ ہے جس نے مہار تب پکڑی جب یزید کی حکومت تھی فرق کیا تھا جب علی کی اپنے ابی طالب نے پکڑی نا بازار بند تھے کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی سن پاؤ گے جملہ جب علی آگے بڑھے نا پہلا چوک آیا علی نے محمل کا پردہ ہٹا کے کہا زینب پہچان یہ پہلا چوک آیا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اور میری لاڈلی پہچان یہ پہلا چوک آ گیا بابا بتاتا رہا بیٹی سنتی رہی آیا نظارے جب صدر بازار آیا بابا کی ڈھا نکلی بابا زمین پہ رویا بیٹی اونٹ پہ روئی اب روئی جب علی مولا نے کہا زینب یہ صدر بازار خالی آپ نہیں رو رہے ہیں بارہواں مولا غیبت کے پردے میں روتا ہے اور تم مجلس سن کے روتے ہو نا بارہواں امام سے تو شام روتا ہے رو رو کر کہتے ہیں لوگو میری دادی کا جرم کیا تھا لوگو میرے دادا کا قصور کیا تھا اور مومنوں اپنے اپنے ہاتھ بلند کرو سارے ہاتھ بلند کرو بارہویں امام کو فرصت دیتے ہیں علی شبیر حسین اور ان کے خانوادے کی بخشش کے لیے ان کے گھر کی خیر و برکت کے لیے مومنین بے اولاد مومنین کی اولاد کے لیے مشکل میں پھنسے ہوئے مومنوں کی مشکل کے حل کے لیے آؤ بارہویں امام کو فرصت دیتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں السلام علی الحسین الغریب مومن بیٹھا اور کان میں آواز آئے حسین غریب ہو گیا السلام علی الحسین المظلوم السلام علی بنات الحسین السلام علی علی بن الحسین السلام علی اصحاب الحسین السلام علی ازواج الحسین مومنہ تجھے بتاؤں غریب کسے کہتے ہیں دولت نہ ہو بندہ غریب نہیں ہوتا مقام نہ ہو بندہ غریب نہیں ہوتا آپ مجھے بتاؤں غریب کسے کہتے ہیں کربلا
سجاد نے بازار کی بھیڑ میں مانگی ہے، کب مانگی؟ جب ماں چادر مانگ رہی تھی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا کیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، سجاد نہ دیتا، میری ماں چادر مانگ رہی ہے، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ، ساری دعائیں اپنے سامنے رکھ لو، اللہ سے دعا بھی مانگو، آل محمد کی غربت کو یاد بھی کرو۔ ابھی میرے مولا سجاد یہ غم بلا نہ پائے، ایک جہنے ایک شخص دوڑ کے آیا، آگے کہتے ہیں قیدی کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مدینہ سے آئے ہو۔ سنو گے جملہ، مدینہ سے آیا ہوں۔ فرمایا تیرا محلہ کون سا ہے؟ کہنے لگا محلہ بنی ہاشم ہے۔ کہتے ہاشمی تو نہیں ہو؟ فرمایا ہاں میں ہاشمی ہوں۔ تانا دے کر کہتے کیسا ہاشمی ہے؟ تو دشمن کے بازار میں گردن جھکا کے چل رہا ہے۔ امام کہتے کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا آپ سے پہلے ہاشمی آیا تھا، نام مسلم ابن عقیل تھا، دندان زخمی تھے، جسم زخمی تھا، لیکن سینہ تان کے چل رہا تھا۔ تو کیسا ہاشمی ہے، گردن جھکا کے چل رہا ہے۔ میرے مولا کا ماتھا دیوار سے جا لگا، رو کر کہا سائل تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم کا آنا اور سجاد کا آنا اور جب مسلم آیا نہ ماں ساتھ دی نہ بہن ساتھ دی، ذرا مجھے دے کسی طرح میری ماں، کسی طرح میری بہن ہے، اور کہہ رہی ہے چادر دے ہم نبی کی نواسیاں۔ على لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری کلیم سی عبادت کو قبول فرما۔ الہی ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما۔ میرے اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ جتنا ذکر و اذکار ہوا اسے قبول فرما، کوئی غلطیوں کو کوتاہی ہوگی مالک اسے معاف فرما۔ میرے اللہ حاجی شبیر حسین صدیقی، حاجی ضمیر حسن اور زوجہ ضمیر حسن صدیقی، حاجی اللہ ڈوائے صدیقی، زوجہ اللہ ڈوائے صدیقی، شیر علی صدیقی اور ان کی زوجہ، جملہ مومنین و مومنات اہل ایمان و اہل اسلام جو دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ خاندان رسول کی غربت کا صدقہ ان سب کے درجات بلند فرما، منازل قبر آسان فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں پہ اپنا نور نازل فرما، اپنی رحمت نازل فرما۔ میرے اللہ اس مسجد کو فاتحہ میں امام زمان آباد شام، میرے اللہ اس کے ثواب مرحومین کی ارواح کو پہنچا، میرے اللہ حاضرین کی حوائج کو پورا فرما، حاجی شبیر صاحب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، اگر واجبات زندگی میں رہ گئے ادا کرنے کی توفیق عطا پروردگار، اس محلے اس علاقے کو اپنی حفظ و امان عطا فرما، کورونا جیسی موذی وبا کا خاتمہ فرما، میرے اللہ اور اس کے حلال و وافر عطا فرما، میرے اللہ فقط تجھ سے امید ہے، میرے مالک آل محمد کا صدقہ ہماری امیدوں کو پورا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میرے اللہ پھر منتظر ہیں اس مرحوم بزرگوار کے درجات بلند فرما، منازل قبر آسان فرما، تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ پھر سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مومنٹ پریشان دعا منگوا والا ہوں، پریشان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك